بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ جلال قدس سر العزیز ریسرچ سینٹر میں اس علمی اور فکری نشست کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے وحدت کے نام پر انتشار کیوں۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نعرے اور کچھ الفاظ ان کا غلط استعمال کر کے لوگ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ وہ لفظ اور ان کا مطلب یقیناً عمدہ اور اعلیٰ ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے غلط مقاصد کے اوپر ان کا کور چڑھا کر اپنے غلط مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ان الفاظ میں سے ایک لفظ وحدت کا بھی ہے۔ وحدت امت کا نعرہ لگا کر کچھ لوگ اپنے مفادات کا دھندا کرتے ہیں اور اوپر وحدت امت کا ٹائٹل ہوتا ہے اور اندر کسی نئے فرقے کی بنیاد ہوتی ہے یا پھر کسی نئے انتشار اور نئی واردات کا دھندا ہوتا ہے۔ اتحاد امت، وحدت امت، امت واحدہ، یہ نعرے، یہ وہ بلند مقاصد ہیں جس کا قرآن و سنت میں ہم سے تقاضا ہے اور ان کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، لیکن ان اصطلاحات کو غلط استعمال کرنے والے لوگوں کی بھی ایک کثرت ہے، کیونکہ شروع سے ہی حق بات کو جو اپنے طور پر حق ہے، باطل پرستوں نے اسے اپنے باطل کا سہارا بنانے کے لیے غلط مطلب بھی نکالے، جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب خوارج نے یہ کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اور آپ نے بندوں کا کیوں مانا مسئلہ تحکیم میں، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ ان الحکم الا للہ یہ کلمہ حق ہے کہ قرآن ہے، لیکن اس سے جو خوارج نے مراد لیا ہوا ہے وہ باطل ہے، ارادہ اس سے باطل کا کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم اللہ کا ہے، لیکن اللہ کا حکم آگے سناتے تو اللہ کے بندے ہی ہیں، تو اللہ کے بندے جب اللہ کا حکم سنا رہے ہوں تو اس حکم کو جو مانے اس پر فتویٰ لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو ان الحکم الا للہ کے بارے میں جو تاریخی جملہ تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ یہ کلمہ حق ہے، لیکن خوارج نے جو اس سے مراد لیا وہ یقیناً باطل ہے۔ تو اسی طرح پھر امت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کلمات ہیں وہ حق ہیں، لیکن ان سے جو ارادہ کیا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے، وہ پھر اپنی مرضی کا لوگ مختلف باطل جو ہے وہ اپنے بطلان پر حق کا کور چڑھا کے اپنے باطل کا دھندا کرتے رہتے ہیں کہ جب رد کرے کوئی تو وہ سامنے حق کر دیتے ہیں اور ویسے اپنے باطل نظریات کو اس کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں امت مسلمہ کو جو اتحاد کا حکم دیا گیا تو اس کی سب سے جو بڑی رہنمائی کی گئی وہ اسی آیت کریمہ میں ہے جو میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعا سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا اور پارا پارا مت ہو۔ یہ آیت کریمہ وہ سارے لوگ پڑھتے ہیں جو
اپنی کسی نئی سوچ، کوئی فتنہ، کوئی جمہور سے ہٹ کے تنظیم، کوئی امت کے سواد اعظم سے علیحدہ راستہ بنا رہے ہوں تو لوگوں کے سامنے یہی آیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کا دھیان ادھر کرا کے کہ ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں اور ہم تو داعی ہیں، علم بردار ہیں اتحاد کے اور وحدت کے، اور اندر سے پھر وہ رخنہ اندازی کرتے ہیں جو ملت میں کسی نئے فرقے کی بنیاد ہوتی ہے معاذ اللہ، یا پھر کوئی نیا انتشار ہوتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی ایسے فرقے اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے اس آیت کو پڑھا، اس کے درس دیے، اور اسی کے ذریعے سے کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھی، یا اسی کے ذریعے اکابرین امت سے مخالفت کی اور جمہور امت سے علیحدہ رستہ بنایا، اور سواد اعظم کے خلاف اپنی سازشوں کا بازار گرم کیا۔ اور عمومی طور پر سادہ لو عوام جو ہیں وہ پھر آیت کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے وہ مطلب کیا لے رہے ہیں۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا کلمۃ حق، کہ آیت تو یقیناً حق ہے، لیکن اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، مراد لی جا رہی ہے، کہ وہ بھی حق ہے، اس کی طرف پھر عام لوگ بہت کم دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس سے کسی نئے فتنہ پرور کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس آج کی گفتگو کے آغاز میں اس آیت کریمہ کا مفہوم عوام کے سامنے قواعد کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں جو صرف اس وقت ویسے تو بہت زیادہ مباحث ہیں، لیکن گزارا اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ صرف لفظ جمیعہ کی جو ترکیب ہے قرآن کی آیت کے اندر، جو شرط ہے، چونکہ جمیعاً جو ہے وہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب کے اندر، اور حال جو ہے وہ ایک شرائط میں سے، یعنی دوسرے لفظوں میں قید ہوتا ہے، حال قید ہوتا ہے۔ تو جب اس کو سامنے رکھا جائے کہ وہ کیفیت کو واضح کرتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر پھر مطلب کو صحیح سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا جس وقت کہا جاتا ہے کہ جا زید راکبا، زید آیا کہ دراں حال سوار تھا، تو اب راکبا نے اس کے آنے والی حالت کو ظاہر کیا کہ آنے کی حالت کیا تھی، پیدل تھا یا سوار تھا۔ تو اس طرح یہاں جمیعاً جو ہے یہ بتاتا ہے کہ حبل اللہ کے ساتھ جو اعتصام ہے اس کی کیا حالت ہونی چاہیے، اور اگر جو قرآن نے حالت بتائی ہے اس کے مطابق ہے تو پھر یہ ہوگا دوسرے لفظوں میں کہ قرآن جیسے رسی پکڑانا چاہتا ہے اس بندے نے ویسے پکڑی ہوئی ہے۔ اب آگے یہ ہے ولا تفرقوا، پھر جب شرط کے مطابق جو قواعد و ضوابط ہیں، اگرچہ یہ نحوی شرط نہیں ہے لیکن قواعد و ضوابط کے مطابق اگر رسی تھام لی ہے کسی نے، تو تھامنے کے بعد اب اس کے لیے اگلا حکم ہے ولا تفرقوا، پھر افتراق مت کرو، یعنی افتراق نہ کرنا یہ مرتب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے اوپر۔ یعنی اگر پہلا حکم مکمل اس پہ تم عمل کر رہے ہو تو آگے نہی ہے، پھر ایسے نہ کرو۔ ایک لغوی طور پر امر کا صیغہ ہے اور دوسرا نہی کا صیغہ ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگرچہ اس میں بھی باتیں ہیں کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے،
کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن جمیع کا جو لفظ ہے، یعنی اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت سے لوگ جو اس آیت کے بڑے دعوے دار ہیں، یعنی ان کی کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اس کو جو عربی ضوابط ہیں اس کے مطابق سمجھا جائے اور نحو کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ جمیعاً حال ہے تو کس سے حال ہے، اس کا ذوالحال کون ہے؟ تو ان لیڈروں میں سے بہت کم ہے جو اس کا ذوالحال بھی جانتا ہو اور اس کے مطابق اس کا معنی بھی جانتا ہو۔ تو اس کے ذوالحال کے لحاظ سے اس ترکیب میں کل 3 احتمال ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جمیعاً یہ حال بنے واعتصموا کے فاعل سے۔ نمبر 2 یہ حال بنے مفعول بہ سے، اور وہ بحبل اللہ، اس میں جو حبل اللہ، اور تیسرا کہ حال بنے دونوں سے، کیونکہ کبھی حال فاعل سے بھی ہوتا ہے مفعول سے بھی، بیک وقت دونوں کا وہ حال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ تینوں احتمال ہیں، اور تینوں جو احتمال ہیں یعنی یہ قرآنی گرامر کا تقاضا ہے کہ ان کو سامنے رکھ کے معنی کیا جائے۔ اگر اس کو سامنے رکھ کے معنی نہیں کیا جائے گا تو پھر ہدایت نہیں ملے گی، پھر ترجمہ صحیح نہیں ہوگا، پھر مطلب واضح نہیں ہوگا۔ اور جب اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے تو پھر یہ اعتصام بحبل اللہ جو ہے اس کی شرائط پوری نظر آئیں گی، جمیعاً کے قواعد و ضوابط کی روشنی میں، اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اللہ کی رسی کو صحیح پکڑنے کا نام ہی مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ یعنی اور کسی نظریے، کسی عقیدے، کسی فرقے، کسی مذہب کے مطابق ترکیب کی روشنی میں رسی پکڑی ہی نہیں جا سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ جب تم نے مسلک اہل سنت اختیار کر لیا تو اس کے بعد تم فرقوں میں نہ پڑو۔ اب تمہیں حکم ہے کہ آگے تم افتراق نہ کرو، تم انتشار نہ کرو، اور اگر قرآن کا جو مقصد ہے اس کے مطابق رسی ہاتھ میں نہیں صحیح طریقے سے، تو اب اگلا حکم تو اس پر مرتب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ رسی تو صحیح پکڑ لو، اور اس کے بعد پھر کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے رسی چھوٹ جائے، پھر تم اس رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہو۔ اب پہلا جو مطلب ہے جمیعاً، اگر اس کو حال بنائیں فاعل سے، واعتصموا کے فاعل سے جمیعاً کو حال بنائیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ واعتصموا حال کونکم مجتمعین فی الاعتصام، یوں پکڑو کہ پکڑنے میں تم اجتماعیت اختیار کر چکے ہو۔ مطلب کہ حبل اللہ ہے قرآن، کہ قرآن مجید برہان رشید کی کوئی ایسی تفسیر نہ کرو کہ جو شاذ ہو، قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی ایسا مطلب نہ لو کہ جو تنہا تمہاری رائے ہو۔ قرآن مجید کی اس تفسیر پہ چلو جس پر پوری امت مجتمع ہے، جس پر پوری امت جمع ہے، جو معنی ساری امت نے مراد لیا ہے،
یہ ہوگا کہ جس وقت جمیعاً حال بنے واعتصموا کے فاعل سے، اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کے اندر اجماع کے خلاف کوئی رستے اختیار نہ کرو، اجماعی رستہ اختیار کرو، جو اجماعی تفسیر ہے وہ لو، جس پر امت کا سواد اعظم قائم رہا ہے، وہ تفسیر پڑھو، وہ تفسیر مانو، اور آیت سے وہ مطلب مراد لو۔ اور جس نے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنائی ہوئی ہے اس رائے پہ نہ چلو، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جمیعاً، اور جمیعاً یہ حال ہے کہ تم پکڑتے وقت کسی علیحدہ جگہ نہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں کھڑے ہو جہاں ساری امت کھڑی ہوئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب حال ہے جمیعاً پکڑنے والوں سے کہ پکڑنے والے اجتماعیت سے پکڑیں، اس میں انفرادیت اور علیحدگی، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، وہ مطلب مراد لو جو جس پر صحابہ قائم تھے، جس پر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم قائم تھے، جس پر تابعین تھے، جس پر تبع تابعین تھے، جس پر ائمہ مجتہدین تھے، جس پر اولیاء کرام تھے۔ تم اپنا کوئی علیحدہ مطلب نہ گھڑو، علیحدہ مطلب نہ لو۔ یہ ہے رسی کو اجتماعی طریقے سے پکڑنا، کہ پکڑنے میں اجتماعیت ہو، پکڑنے میں اعتزال نہ ہو، کوئی نیا رستہ نہ گھڑا جائے، بلکہ وہ کہ جو جہاں پکڑاتے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو پکڑائی، آپ نے جو مطالب آیات کے بیان کیے اور پھر آگے امت ان مطالب پر قائم رہی، اس تفسیر پر آیت کی تفسیر جو اجتماعی تفسیر ہے وہ مراد لو، کوئی علیحدہ جدا گانا مطلب گھڑ کے وہ مراد نہ لو۔ یہ ہے مطلب جمیعاً کا، کہ جمیعاً کو اگر حال بنایا جائے فاعل سے تو اب یہ مطلب واضح ہوگا کہ پکڑتے وقت تم ایسی جگہ جا کے کھڑے ہو نہ ہو رسی کو پکڑنے میں کہ جو صرف تم ہی ہو اور تم سے پہلے وہ انداز کسی اور کا امت میں نہ گزرا ہو، بلکہ وہ پکڑو جو ساری امت پہلے جس انداز میں جہاں کھڑی ہو کہ اس رسی کو پکڑتی رہی ہے، یعنی وہی مطلب اور وہ معنی مراد لو۔ یہ ہے کہ جب جمیعاً کو حال بنایا جائے واعتصموا کے فاعل سے۔ دوسرا ہے کہ اس کو حال بنایا جائے حبل اللہ سے، یعنی مفعول سے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ کی ساری رسی پکڑو جمیعاً۔ اب رسی سے حال ہے، ساری رسی پکڑو۔ تو رسی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ رسی کے اندر کئی دھاگے ہوتے ہیں، رسی کئی چیزوں کو بٹ دے کے ایک بنائی گئی ہوتی ہے۔ اگر اس رسی میں سے دھاگا دھاگا کر کے لوگ پکڑیں تو رسی رسی نہیں رہتی، پھر اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹتی ہے۔ اس ساری کو پکڑیں تو وہ پھر پختہ رہتی ہے۔ اگر رسی کو آدھا آدھا کر لیا جائے یا آدھے سے پھر آگے آدھا کر لیا جائے، اس سے پھر آگے آدھا کر لیا جائے، اس کو آگے تقسیم کر لیا جائے تو پھر وہ دھاگا دھاگا ہو جاتی ہے۔ تو دھاگے دھاگے میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو پوری رسی میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پوری رسی کو پکڑو۔ اب رسی قائم رہے گی تو پکڑنے والا بھی بچے گا، اگر رسی ہی ٹوٹ جائے تو پکڑنے والا پھر کیسے بچے گا؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ طوفان زندگی ہے اور رسی سے پکڑ کے بچنا ہے۔ اور اگر رسی کو ہی برقرار نہ رہنے دیں اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے پکڑ لیں تو پھر تو سارے گریں گے، چونکہ رسی سب کا وزن وہ دھاگے تو نہیں برداشت کر سکیں گے جو رسی نے کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی کہ پکڑنے کی یہ شرط ہے کہ رسی پوری پکڑنی ہے اکٹھی۔ اس رسی کو تقسیم کر کے
ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھاگا دھاگا کر کے رسی کو نہیں پکڑنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ پکڑو تم رسی کو دراں حال کہ وہ رسی پوری ہے، جمی ہے، آدھی نہیں یا آدھی سے آدھی نہیں یا آگے اس کا کوئی ہزارواں حصہ نہیں، ساری پکڑو. یہ اس وقت ہے کہ جس وقت جمیعاً حال بنایا جائے کس سے؟ حبل اللہ سے. اور تیسرا یہ ہے احتمال کہ یہ فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے. اب فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے تو مطلب یہ ہے کہ جہاں ساری امت نے کھڑے ہو کے پکڑی ہے وہاں کھڑے ہو کے پکڑنی ہے اور پکڑنی بھی ساری ہے. وہ مطلب لینا ہے جو اجتماعی مطلب ہے امت کا. اور رسی جو ہے اس میں سے آگے یہ نہیں کہ صرف صحابہ والی آیات ماننی ہے، اہل بیت والی نہیں ماننی، یا صرف اہل بیت والی ماننی ہے، صحابہ والی نہیں ماننی. یعنی یہ بطور مثال یا ایک طرح کی ماننی ہے دوسری طرح کی نہیں ماننی. یعنی حبل اللہ میں سے ہر چیز کو ماننا ہے، اجتماعی طور پر ماننا ہے. تو یہ جو دونوں شرطیں حال کی یعنی دونوں قاعدے پائی جائیں کہ مانتے وقت وہ مطلب لیا جائے جس پر جمہور امت قائم رہی ہے صحابہ سے لے کر، اور پھر رسی بھی مکمل پکڑی جائے، بعض آیات نہ لی جائیں، تو اس مسلک کو ہی مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور کسی کے اندر جمیعاً والی قید والی صورت ہی نہیں بنتی. یا تو وہاں جمیعاً کی نفی ہو رہی ہے کہ معنی جو ہے وہ ایسا لیا جا رہا ہے جو صحابہ کے دور میں تو کسی نے کہ مراد ہی نہیں لیا تھا، اس نے آج مراد لے لیا، تو پھر اب وہ شرط نہ پائی گئی. یا یہ ہے کہ اس نے خود آیات بعض کی طرف پشت کر دی، بعض کو قبول کر لیا تو پوری رسی نہیں لی. تو یہ سارے فرقے ہیں جہاں دو طرح کی جو صورتحال ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، اور دونوں جہتوں میں ہی کمی نہ ہو، اور دونوں میں ہی جماعت ہو، دونوں میں ہی جمعیت ہو، دونوں میں ہی اجتماعیت ہو، اور دونوں کے اندر ہی جمیعاً والا حال موجود ہو. اس بنیاد پر صرف اہل سنت نہیں، اس کو ساتھ جماعت بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ جمیعاً سے جماعت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ جو جمیعاً حال ہے وہ دونوں جہت کا طرف کا حال، یعنی فاعل سے بھی حال اور مفعول سے بھی حال. وہ جو اجتماعیت ہے اس کی بنیاد پر ہمارے نام کا ساتھ حصہ ہی جماعت ہے کہ اہل سنت و جماعت، کہ وہ جماعت چونکہ جماعت صحابہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا، اور اس معنی میں جماعت صحابہ میں ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے وہ اولین نفوس قدسیہ ہیں. تو یہ یعنی آیت میں صرف آیت میں غور کیا جائے اور صرف جو لفظ جمیعاً ہے جس کے مطابق پکڑنے کا طریقہ رب نے بتایا ہے، عام لفظوں میں بولیں گے، اگرچہ وہ نحوی طور پر کہیں گے حال قید بن رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ پکڑنی کیسے ہے، رب نے ساتھ طریقہ بتایا کہ یوں پکڑنی ہے، کہ اس میں جمیعاً والی پابندی ہے کہ جمیعاً والا کی قید یا شرط پائی جائے گی تو پھر پکڑنا اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا، اگر وہ نہیں تو پھر تم نے پکڑا ہی نہیں. تو پکڑنے کی جو شرائط ہیں وہ پائی جائیں. اب آگے ہے ولا تفرقوا کہ تم پھر افتراق نہ کرو، کہ اب پکڑ لیا ہے تو پکڑ اس کو تھامے رکھو اور انتشار میں نہ پڑو. تو اس بنیاد پر یعنی اگر نحوی طور پر گرامر کے لحاظ سے اس آیت میں غور کریں، جس میں بہت کم ہی کوئی غور کرتا ہے کہ جمیعاً کی جو حال والی حالت ہے یہ دیکھ لیں کہ اس کا ذوالحال کون ہے اور پھر معنی کیا بنتا ہے. تو اگر غور کریں تو اس میں اہل سنت کے سوا اور کسی کی گنجائش ہی نہیں. یہ اعتصام اللہ کی حبل،
اللہ کی رسی کو پکڑنا اگر یہ قرآنی شرائط اور دستور کے مطابق کسی نے پکڑا ہے ماضی میں اور یقیناً پکڑا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور آج ہمیں اسی کی روشنی میں حکم ہے، وہ قرآن دے رہا ہے حکم کہ کوئی نیا رستہ نہ بناؤ، بلکہ اسی رستے کے مطابق جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رسی پکڑا کے طریقہ بتایا ہے، اسی کے مطابق تم بھی پکڑو اور انتشار نہ کرو، اسی پر قائم رہتے ہوئے تم اپنی زندگی کا سفر طے کرو، تو پھر رسی پکڑے رکھو گے تو تم ڈوبو گے نہیں، طوفان میں گرو گے نہیں، کیونکہ رسی ایسی مضبوط ہے جو رسی پوری جب ہاتھ میں ہوگی تو ٹوٹے گی نہیں، اور اس کے ساتھ جو قائم رہے گا وہ یقیناً سفر زندگی کا سلامتی سے پورا کرے گا اور انشاءاللہ منزل مراد تک پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کو پڑھ کر جو لوگ واردات کرتے ہیں، وہ وارداتیں مودودی نے کیں، وہ وارداتیں پرویز نے کیں، وہ وارداتیں پھر طاہر القادری نے کی۔ اب تازہ جو وارداتیہ بنا ہے وہ یہ جواد نقوی ہے روافظ کا، جس نے یہ چنگی امر صدو کے اندر العروۃ الوثقیٰ نامی ایک درس بنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ نام بھی بڑا مقدس ہے، مگر اس نے وہ وہاں ایک فراڈ نگر تیار کیا ہوا کہ جس کے اندر وہ جو ہماری تحریک ہے جس میں ہم نے رفض کو ننگا کیا ہے کہ ان کی یہ بھی توہین ہے، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی ان کی خامی ہے، اور یہاں سے بھی یہ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، حدیث سے ٹکرا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو سب کا ادب کرتے ہیں، ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک جو ہے جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرے ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے۔ اور اس طرح کی باتیں کر کے، جس طرح کے ایران کے اندر انہوں نے بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والا جو طریقہ تھا، اسی کے مطابق یہاں بھی کہ اوپر سے یہی کہا جائے کہ ہم وحدت والے ہیں، مسلمان ایک ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اور اندر کیا ہے؟ اندر جو ہے وہ توہین الوہیت بھی ہے، توہین رسالت بھی ہے، توہین اہل بیت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہے۔ تو اس طرح کا ایک دھندا جو ہے عروۃ الوثقیٰ نامی مرکز میں جو جواد نقوی کا ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں یعنی کچھ لوگوں کی ساری ان کی قابلیت یہی ہے کہ انہیں کوئی اپنے ہاں چائے پہ بلا لے، انہیں کوئی ناشتہ کرا دے، انہیں مجمع میں کوئی اچھے سٹیج پہ دعوت دے دے، ان کی کل قیمت اتنی ہی ہے۔ تو اس طرح ہمارے مسلک کے لوگ یعنی ہمارے کہ وہ شمار پہلے ہم میں سے ہی ہوتے تھے، انہیں بھی وہاں دعوت دی جاتی ہے، باقی بھی مسالک کے لوگ آتے ہیں، اور پھر وہاں جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی یہ ہے نا کہ جھوٹ چھپ نہیں سکتا، منافقت چھپ نہیں سکتی، دعوت اور ان کا ویژن ظاہر کرتے ہیں، نعرہ یہ ہے وحدت کا، اتحاد کا، لیکن جب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک نئی توہین کرتے ہیں، ایک نیا انتشار لاتے ہیں، ایک نیا فساد برپا کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کو اوپر سے وحدت کا نام دیتے ہیں، اتحاد کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں بہت سے اس طرح کے کچے، وہ بھی جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کا خطیب، اس طرح کے لوگ یہ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہاں جب توہینیں ہوتی ہیں تو برابر کے یہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ اب وہاں خود جو دائی ہے اس جگہ کا جواد نقوی، اگرچہ وہ خود روافظ میں بھی متنازع ہے بہت زیادہ، لیکن ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلک کے خلاف جو وہ واردات کر رہا ہے وہ کتنی گھنونی واردات ہے اس کی، اور جس کو کچھ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ادب کرتا ہے صحابہ کا،
اور وہ تو اہل سنت کو اچھا سمجھتا ہے، یا جو اس کے پاس جا کے دعوتیں کھاتے ہیں وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کوئی اس کو مجدد کہہ رہا ہے، کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے. یہ نذیر غازی جیسے لوگ، ان لوگوں کی کل اتنی قیمت ہے کہ انہیں کوئی ناشتے پہ بلا لے یا ان کو کوئی چھوٹے سے پروگرام میں چند لفظ بولنے کے لیے بلا لے تو یہ اسی پر اپنی کل قیمت وصول کر لیتے ہیں. اب اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مسئلہ فدق میں ظلم کی نسبت کی، ستم کی نسبت کی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا. اب اوپر سے یہ کہے کہ ہم تو مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، تو یہ 1000 بار کہتا رہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ جو بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے وہ پھر قرآن کس منہ سے مانے گا؟ پھر خلافت راشدہ کو راشدہ کیسے کہے گا؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ظالم ہے تو ان کا جمع کردہ قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ اور جب وہ ظالم ہے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ، وہ پھر ظلم کے تانے سے کیسے بچ سکیں گے کہ انہوں نے بیعت کر کے کسی ظالم کو اپنے اوپر جو ہے وہ معاذ اللہ مسلط کیا. یہ وہ شخص جو کہ دعوے دار ہے وحدت کا، تو یہ آپ اس کا یہ کلپ سن سکتے، اس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، یعنی کوئی اس پر اتہام نہیں. یہ جو بی بی کے ساتھ ہوا، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ، ظلم ہوا، ستم ہوا بی بی کے ساتھ. فدق بی بی کا مسلمہ حق تھا جو رسول اللہ نے عطا کیا تھا، وہ لے لیا گیا. یہ بی بی کے ساتھ ہوا، یہ رویہ بی بی کا نہیں تھا، یہ دوسروں نے کیا. بی بی سے حق چھین لیا، یہ بی بی کا عمل. یہ آپ نے دیکھا. پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بہت بڑا جھوٹ گھڑا ہوا ہے روافظ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا معاذ اللہ، اور پھر جلتے دروازے کو دھکا دینا اور دروازے کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پہ گر جانا، اور پھر ان کے بطن مبارک میں کسی بچے کا ہونا جو ولادت کے قریب ہو اور اس کا پھر شہید ہو جانا. یعنی ایک نہیں، ظلماتم بعضها فوق بعض. یہ بڑے بڑے بھاری جھوٹ گھڑ کے انہوں نے جو حضرت امیر المومنین جو کائنات کے عادل ترین شخص ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا درجہ ہے، اس ہستی کے لیے یہ سب کچھ اس جواد نقوی نے اپنی زبان سے یہ سارے الزام ان پر لگائے ہیں، اتنی بڑی توہین کی ہے. اور یہ بھی آپ اسی کی زبان سے یہ سن سکتے. ابو الحسن کو باہر بھیجو. جناب سیدہ دروازے کے پیچھے آئیں. تم کون ہو؟ آج جو جانشینی رسول و صحابت رسول کی بات کرتے ہو، من انتم، تم کون ہو؟ علی کو بھیجو باہر. سیدہ نے جواب دیا، زہرا کی زندگی میں تمہارے ہاتھ علی تک جا پہنچے. حتیٰ یہی اشقیاء جنہوں نے غصب کیا تھا یہ بھی رونے لگے، اس قدر درد سے روئی زہرا. علی نے پوچھا، زہرا مجھے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا. سیدہ فرماتی ہیں، اے علی کاش ایسے ہوتا، مجھے حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹلایا گیا ہے. مجھے دھمکی دی جاتی ہے، اگر دروازہ نہیں کھولیں گے دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دی، پھر انتظار نہیں کیا. پہلے سے ایندھن جمع کر کے لائے ہوئے تھے، فوراً ایندھن رکھا، آگ لگا دی. دروازے پہ آگ لگی، شعلے اٹھے، دھواں اٹھا، در جلنے لگا. در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلتے در کو ٹھوکر سے گرا دیا. در کا گرنا تھا، پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، فضا جو موسیقی شہید ہو گئے. اب اس کے بعد یہ پھر یعنی اتنا ان کا ہاضمہ تیز ہے، کہتا ہے کہ ہم تو اہل سنت کے مقدسات کا ادب کر رہے ہیں. اگر کوئی شیعہ کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، یہ جو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں ان کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خاک ادب ہے کہ جو اہل سنت کے نزدیک اتنی بڑی ہستیاں ہیں
انہیں ظالم کہیں، انہیں ستمگر کہیں، انہیں سیدہ کا دروازہ جلانے والا کہیں. پھر حضرت محسن، جن کو کچھ لوگ محسن پڑھ دیتے ہیں، وہ تو کافی پہلے ان کا مرحلہ گزر چکا تھا، اور یہ پھر وہ بات اس وقت بتاتے ہیں جو جب ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حضرت محسن جو ہیں ان کے لحاظ سے ولادت کا موقع اور ان کو شہید اس موقع پر قرار دے کر وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور حضرت سیدہ پر حملہ اور دروازہ جلانا. اب یہ سب کچھ اس جواد نقوی نے کیا ہوا ہے. یعنی جس جواد نقوی کے پاس راغب نعیمی جا کے بوٹیاں کھاتا ہے، نذیر غازی جا کے لقمے چاٹتا ہے، رمضان سیالوی جا کے جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس جواد نقوی بیرے والے اپنے مرکز میں بلا کے اس کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ جواد نقوی حضرت عمر کو کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا دروازہ جلایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے انہوں نے ظلم کیا فدق کے مسئلے پر، حق تھا سیدہ پاک کا انہوں نے نہ دیا، ستم کیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ وہ اس ایسے افتراء گھڑ رہا ہے کہ ان کے گھر میں جو مال تھا وہ بیت المال کا مال تھا. یعنی وہ عثمان غنی جنہوں نے اسلام کے لیے اتنے کچھ وقف کیا، اتنا اسلام کو دیا، اس انداز میں تبوک کی جنگ میں، جیش العسرہ میں اسلام کے لیے، اور پھر جو میٹھے کنویں وقف کیے ان پر الزام کہ وہ بیت المال کا کھا رہے ہیں معاذ اللہ. یہ خلیفہ سوم کے لفظ بول کے اس جواد نقوی نے سب کچھ ان کے لحاظ سے بیان کیا. وہ طرز حکمرانی جس میں بیت المال میں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا کے. امیر المومنین نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کے گھر میں جو کچھ بیت المال تھا وہ سارا سب سے شروع یہاں سے کیا. خلیفہ سوم کے گھر میں جتنا بیت المال تھا پہلے خزانے والے کو بلایا کہ رجسٹر لاؤ، ریکارڈ لاؤ کہ خلیفہ نے بیت المال سے کیا کیا لیا ہے، یا خلیفہ کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے بیت المال سے کیا کیا حاصل کیا. تو باقاعدہ درج تھا، سارا لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ لیا ہے، انہوں نے کہا وہ سارا ایک ایک کر کے واپس لاؤ. پھر اسی مرکز میں اس نے وہ مظہر برلاس کی تقریر کروائی جس نے پھر توہین کی واضح لفظوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. یہ سارے بیٹھ کے سن رہے تھے. تو یہ کس چیز کی وحدت یہ بیان کرتے ہیں، یہ کس اتحاد کو بتاتے ہیں؟ اب یہ کلپ آپ سن لیں اس کا مظہر برلاس کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری خطبے میں جس کے بارے میں کہا کہ اس کے پیچھے چلو، تو مسلمان تو بکواس کرتے رہے منبر رسول سے اس عظیم شخصیت کے بارے میں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس رسول نے احسان کیا پوری انسانیت پر، اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ دین ان پہ مکمل ہوا، تو انہی کے گھرانے کو اجاڑنے والے بھی مسلمان تھے. یہ سب کو پتہ ہے، میں تاریخی حوالے دوں گا پھر بات الجھ جائے گی کہ اس وقت بھی مسلمان مال کے پیچھے چلے جاتے تھے، احد میں بھی مال کے پیچھے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی مال کے پیچھے گئے تھے. تو یہ مال ایک تو ان کا بڑا دشمن ہے. یعنی اگرچہ اس کو شرم آئی، اس نے علیحدہ بیٹھ جا کے توبہ کی، معافی مانگی، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ توبہ بنتی ہے یا نہیں. لیکن جب وہ بھونک رہا تھا اس مجمع میں، یہ سارے اس کو سن رہے تھے، اس نے تو اس کو نہیں روکا کہ اصحاب رسول علیہ السلام کے خلاف تو یہ کیا بھونک رہا ہے، اور یا یہ اٹھ کے تردید کرتا وہاں پر. میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہہ گیا. اس دن جو بات غزوہ احد کے حوالے سے ہوئی وہ میری غلطی ہے. میں جذبات میں کچھ اور باتیں کر رہا تھا تو یہ ایک بات نکل گئی. اس سے میں جتنے بھی میرے مسلمان بھائیوں کے دل دکھی ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. وہاں سارے یہ مل کر اجتماعی طور پر سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اور پھر اس کو وحدت کہتے ہیں. یہ کون سی وحدت ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید تو کہتا ہے رسی پوری پکڑو، اور پکڑتے وقت وہاں کھڑے ہو کے پکڑو جہاں سب نے پکڑی ہے. تو سواد اعظم والا مطلب
جمہور والا لو اور ساری رسی پکڑو، تو یہ رسی کو ایک ایک دھاگا کر کے اور پھر پکڑنے کے لحاظ سے کہ جیسے پہلے امت میں پکڑنے کا طریقہ ہی نہیں، وہ ایک نئی صورتحال بنا کے ایک نیا انتشار اور نیا فساد برپا کر کے اس کے بعد یہ دھندا کر رہے ہیں. اور عجیب یہ صورتحال ہے، کیا تماشا ہے کہ جن کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہے ہیں، تولتے کچھ بھی نہیں. کہ ملک کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ ایسے لوگوں کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں اور انہیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد لا رہے ہیں، یہ وحدت لا رہے ہیں. اور پھر یہ جو فراڈیا ہے جواد لکھوی، اس نے چند لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں اسی طرح کے فراڈیے، وہ سنیوں میں سے ایک دو بھینسیں پکڑے ہوئے ہیں اور پھر دوسری طرف سے اور یہ شہر شہر جا کر پھر لوگوں کو کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. تو اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ مرکز کہ جس میں خلافت راشدہ کے خلاف، خلفائے راشدین کے خلاف اس حد تک پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان پر تان کرنا، صحابہ پر تان کرنا، خلفائے راشدین پر تان کرنا، یہ پورے دین پر تان کرنا ہے، یہ پورے قرآن پر تان کرنا ہے. یہ تان اس نظریے پہ تان ہے جس نظریے پہ پاکستان بنا ہے. تو ان لوگوں کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی ہے؟ اور یہ سارے جو ہے وہ ایک مکسچر بنا ہوا ہے، اور ہر فرقے کے ویسے باطل فرقہ جو بھی ہو وہ باطل ہے، لیکن پھر باطل میں سے بھی کچھ وہ ہیں جو گمراہی میں دا دردہ ہیں، اور ایسے سارے مل کے کوئی نئی دیگ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے دھندا چلا رکھا ہے. اور نقصان حق کا ہوتا ہے کہ اہل حق ان کے خلاف یہ پراپیگنڈے کرتے ہیں، اپنا دھندا چلا رہے ہیں، اپنی دال روٹی ان کی چلی ہوئی ہے، اور ادھر جو دین متین کے اجماعی مسائل ہیں، اعتقادیات ان کے خلاف اور پھر مقدس ہستیوں کے خلاف یہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی واردات کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ العروۃ الوثقیٰ نامی جو ایک اڈا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو اسلام کے خلاف سازشی ہو رہی ہے، ہم نے یہ کلپ پیش کر دی ہے. مقتدر اداروں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہاں پر اسلام کے خلاف اس کا پورا محاسبہ کیا جائے. اور یہ لوگ وہاں جا کر جو اکٹھے بیٹھ کے یہ سارے اس کا ایک پارٹنر ہیں ان توہینوں کا، ان سے پوچھا جائے کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھتے ہیں تو ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درس دیتے ہیں، اور یہ کہ ہم محافظ ہیں، اور جہاں توہینیں ہوتی ہیں وہاں خود بھی کرتے ہیں، اور جب ہو رہی ہوتی ہے اس پر یہ اتفاق بھی کرتے ہیں، اور وہاں پوری طرح اپنی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور ایسی وارداتوں میں سے ایک بڑی واردات کے طرف بھی میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. میں اس چیز سے واقف ہوں آج سے کئی ماہ سے پہلے، یعنی ابھی ذوالحج کا مہینہ تھا، جب محرم الحرام کی آمد سے پہلے العروۃ الوثقیٰ میں ایک پروگرام ہوا جس کا نام تھا حرمت محرم الحرام. انہوں نے رکھا ہوا تھا حرمت محرم الحرام نامی پروگرام میں. وہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد درجہ توہین کی گئی، اور اس توہین پر ویڈیو ہے. ان سب نے داد دی توہین کرنے والے کو. اس پروگرام میں وہ ادیاں کا بھینسا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بیٹھے ہوئے تھے، جس پروگرام کے اندر اس امت کا جو سب سے اولین انتخاب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب خلافت پر آپ کا منتخب ہونا سقیفہ بنی ساعدہ میں اجماع صحابہ کی روشنی میں سب کا اتفاق جو تھا، اس انتخاب اور اس اجماع کو ایک شخص ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا جیسے آج سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کو تم برا سمجھتے ہو، تو یہ ہارس ٹریڈنگ اگر پہلے دن نہ ہوتی تو آج بھی نہ ہوتی. یہی بربادی کا سبب بنا. اگر نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے اور مختلف
قبائل میں جو حکومتیں آتی رہیں، اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تو آج جس کرب میں یہ امت گزر رہی ہے، مجھے خدا کی قسم یہ امت اس کرب سے نہ گزرتی۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تمہارے دین اور اسلام کی بنیاد عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ لوگوں نے اس کی تشریحات میں مختلف معنی لیے، مگر عدل کا یہ نہیں کہ ہر ایک کو سب کو ایک جیسا بانٹ دو، یہ نہیں ہے۔ عدل کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو صدارت کے لائق ہے اس کو صدارت پہ بٹھاؤ، جو سامع کے لائق ہے اسے سامعین میں بٹھاؤ، جو مہمان کے لائق ہے اس کو مہمان پہ بٹھاؤ۔ تو جب لوگوں نے اپنی مرضی سے صدارت کو سامعین میں بدلا، میرا خیال میں بات پہنچا نہیں سکا، جب لوگوں نے صدارت کو سامع میں بدلا اور سامع کو صدارت پہ بٹھا دیا تو یہ قانون الٹ گیا، نظام الٹ گیا ہر ایک نے۔ اور پھر دیکھا بھی لوگوں نے، آج برا سمجھتے ہو کہ کسی کے ووٹ خریدنا یہ سیاست کے خلاف ہے۔ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی، کیا سن رہے ہو یار، اگر اس دور میں لوگ خریدے نہ جاتے، آج صرف یہ کہہ کے تو ساری تاریخ کو چھپانا چاہتے ہو، آج یہ کہہ کے کہ وہ اس دور کی بات تھی، اس ماحول کی بات تھی، اس وقت کی بات تھی۔ سارے وقت خدا کے ہیں۔ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ علیہم رضوان کے ذریعے سے، اور اس کا مدار ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اس خلافت پر بعد والی خلافتوں کا مدار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اگر معاذ اللہ ووٹ خریدے گئے تھے اور اگر معاذ اللہ دھاندلی ہوئی تھی تو معاذ اللہ اسی دن عدل کی دھجیاں اٹھ گئیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس خلافت میں جو قرآن جمع ہوا اس پر کیا اعتماد باقی رہ جائے گا؟ اور پھر خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سارے صحابہ کا اتفاق ہے، تو ان سب پر دھاندلی کا الزام آئے گا، سب پر معاذ اللہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام آئے گا، اور پھر ان میں ساری آل بھی شامل ہے، سمیت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، سمیت حسنین کریمین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پیچھے بچے گا کیا؟ اب جن مراکز میں یہ تقریریں کرائی جا رہی ہیں، اس میں بتاؤ اس موضوع کا، حرمت محرم الحرام کا اس میں کیا دخل ہے؟ اور یہ کیا لیکچر دیا جا رہا ہے قوم کو؟ یہ تقریر جس شخص نے کی، ویسے اہل سنت میں تو وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ وہ کوئی مدرس ہے، نہ محدث ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، نہ وہ کوئی قابل ذکر پیر ہے، اور نہ ہی وہ اہل سنت میں کوئی خطیب ہے۔ لیکن یہی تو ہے کہ جو ادھر کسی کھاتے کی نہیں، وہاں ان کی بھی بڑی قیمت لگتی ہے۔ وہ علی پور چٹھے کا ایک نام نہاد غلام رسول ہے۔ کوئی لوگ تو کہتے ہیں نام نہاد پیر ہونا تو بڑی بات ہے، اس کا نام جو غلام رسول ہے، صحیح غلام رسول ہونا بھی بڑی شان ہے، لیکن وہ نام نہاد غلام رسول ہے، جو نام تو غلام رسول ہے لیکن پرلے درجے کا جہول ہے اور فضول ہے۔ اس نے وہاں یہ تقریر کی ہارس ٹریڈنگ والی، یعنی اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی عدل نہیں ہوا، سامع کو صدارت دے دینا، صدارت کو والے کو سامع بنا دینا،
معاذ اللہ یہاں تک اس نے لفظ بولے کہ جوتے کا حق ہے پاؤں میں رہے اور ٹوپی کا حق ہے سر پہ رہے، اور جوتے کو سر پہ رکھنا اور ٹوپی کو پاؤں میں لے جانا یہ عدل کے خلاف ہے۔ کہتا ہے یہ اسلام میں پہلے دن ہی یہ ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اس کا بھی آپ یہ کلپ سن سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے اور مختلف قبائل میں جو حکومتیں آتی رہیں، اگر قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے تو آج جس کرب میں یہ امت گزر رہی ہے، مجھے خدا کی قسم یہ امت اس کرب سے نہ گزرتی۔ اللہ کے قرآن نے فیصلہ دے دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تمہارے دین اور اسلام کی بنیاد عدل پر قائم ہے۔ صدارت والے کو کرسی صدارت پہ بٹھانا یہ عدل ہے، جیسے یہ ٹوپی سر کے لیے ہے، کیا سن رہے ہو، جوتا پیر کے لیے ہے۔ بھائی ٹوپی سر پہ رہے گی تو عدل ہے، اور اگر جوتا سر پہ آ گیا تو یہ ظلم ہے۔ یہ بنیادی طور پہ کچھ لوگوں کے اکابرین سے غلطیاں ہوئیں، یار مان جاؤ ہوئیں۔ اب یہ تقریریں ہو رہی ہیں، اتنے مہینے گزر گئے، کیا کارروائی کی حکومت پاکستان اور اداروں نے؟ جو ملک ناموس رسالت کے لیے مارز وجود میں آیا، یا اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ناموس پہ حملہ، یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہے، اور یہ سارے وحدت کے نام پر اکٹھے ہو کر وہاں یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہم صرف الزام دے رہے ہوں، سب کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، اور یہ ویڈیو ہم ان کو دکھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ چیز جو ہے وہ بھی بڑی قابل غور ہے۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے 14 صدیوں سے، جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اس مسئلے پر آ کر جہاں توہین دور دور نام و نشان بھی نہیں تھا، کتنے پیر تھے اور کتنے ان کے حاشیہ نشین تھے اور کتنے نام نہاد خطیب تھے اور کتنے لیڈر تھے جنہوں نے شور مچایا، تو جب خلافت راشدہ کو ہارس ٹریڈنگ کہا گیا یا دھاندلی کہا گیا تو یہ کیا سارے مر چکے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ان کے ہونٹوں سے آواز نکلی؟ کہاں گیا ان کا احتجاج؟ نہ اداروں نے گرفت کی ہے، نہ ان میں سے کسی نے صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ یعنی یہ جو چند دوست بولے ہیں وہ ہمارے دوست بولے ہیں، ہمارے ذریعے جن تک بات پہنچی، اور ہم نے خود اس میں اتنی دیر توقف کیا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ آخر ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا جلسہ کر دینا، اس سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ جلسہ بھی کریں اور پھر ایسے گستاخوں سے جفیاں بھی لگائیں۔ اب جلسہ تو اب آ رہا ہے نا، یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہر کوئی کرے گا۔ یعنی کچھ تو وہ بہت آگے گزرے ہوئے ہیں نا جو تبرے کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہمارے لوگ کریں گے۔ جلسہ تو یہ ایوان اقبال میں 11 کو سجادہ نشین بکی شریف بھی کر رہے ہیں فضائل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اسی غلام رسول اویسی کے ساتھ
اس توہین کے بعد بھی ان لوگوں کی جفیاں بھی موجود ہیں، اکٹھا جلسہ بھی موجود ہے، محفوظ مشہدی کا، یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا اس یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کا کہ حضرت صدیق اکبر کے خلافت کو جو ہارس ٹریڈنگ کہے، اس کمینے اور دجال کے ساتھ بیٹھے بھی اور پھر یوم صدیق اکبر منانے کا بھی دعوے دار ہوں۔ اس لیے میں بار بار عقیدہ طحاویہ کی یہ عبارت پیش کر رہا ہوں کہ امام طحاوی نے لکھا صحابہ کے بارے میں، ہم سب کا خیر سے ذکر کرتے ہیں صحابہ کا، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، فرمایا جو ان سے بغض رکھے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو جو ہارس ٹریڈنگ کہہ رہا ہے وہ بغض نہیں رکھتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر اس سے بغض رکھو گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان صحیح ہوگا، ورنہ جلسے کر لینے سے سند نہیں ملے گی کہ یہ ان پر صحیح ایمان رکھتا ہے، انہیں عقیدت رکھتا ہے ان کی۔ نُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، کہ جو ان سے بغض رکھے۔ آخری صحابی سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقام بہت اونچا، اور پھر یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ان سب کی ایک مشترکہ بات ہے کہ جب ہمیں گرفت ہوگی ہماری، تو ہم کہیں گے کہ ہماری تو یہ مراد ہی نہیں تھی، ہم سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لفظ صریح ہوتا ہے اس میں کسی سے مراد پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ شروع سے ایسا معاملہ ہے۔ اب یہی غلام رسول اویسی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلفائے راشدین کے نام کی تختیاں لگائی ہوئی ہیں، ہم تو ان کے دن مناتے ہیں۔ تختیاں لگانا، دن منانا، یہ تو اس واردات کا حصہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اس واردات کا حصہ ہے تم لوگوں کا تختیاں لگانا۔ سنیوں سے تمہیں نذرانے کیسے ملے اگر تم تختیاں نہ لگاؤ؟ سنی مفادات تم ہڑپ کیسے کر سکو اگر ان کے دن نہ مناؤ؟ اور دن منانا اسی زمرے میں ہے جیسے منافقین کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ۔ تو تختیاں لگانا علی پور چٹھا میں دربار پر اور ان کے دن منانا، یہ ہے آمنا۔ اور عروۃ الوثقی میں وہ ہے اپنے شیاطین کے پاس جانا۔ کیا مجبوری ہے تمہیں ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے کی جو حضرت صدیق اکبر کی طرف ظلم کی نسبت کر رہے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا مجبوری ہے جنہوں نے گھر گھر کے جھوٹ منسوب کیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ انہوں نے دروازہ جلایا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ جواد نقوی یہ بکواس کرتا ہے دجال؟ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کھانے والا قرار دے رہا ہے؟ تم کیا لینے جاتے ہو ان کے پاس؟ اور وہاں جا کر پھر جس وقت اس نے یہ بات کی ہے تو بار بار انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا داد کی، کہ تمہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا کہ میں نے کیا گالی دی ہے۔ یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی، یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی۔ کیا سن رہے ہو یار؟ کیا سن رہے ہو یار؟ کیا سن رہے ہو یار؟ اور پھر وہ ان سے اس نے داد وصول کی اس بات پر۔ اب کہتا ہے میں تو جنرلی بات کر رہا تھا، جنرلی بات کر رہا تھا، جنرلی بات کر رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں
کہ تم نے لفظ بولے ہیں. کہ بربادی کیا بنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے ان میں جو حکومتیں مختلف قبائل میں جو حکومتیں آئیں ان میں قرآن سامنے نہیں رکھا گیا, ان میں عدل کی خلاف ورزی کی گئی. ان ادوار میں تم نے کہا جوتے کو سر پہ رکھا گیا, ٹوپی کو پاؤں میں رکھا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پہلا دور تو خلافت راشدہ کا ہے. کیا تم نے اس کا استثناء کیا؟ تم نے تو کہا رحلت کے بعد جو دور گزرے تو ان میں سے پہلا خلافت راشدہ کی ہے. اب تو کیسے کہتا ہے کہ میں خلافت راشدہ کی بات نہیں کر رہا؟ اب تو گرفت پر تجھے یہ یاد آیا, اور یہ اس ملک کے اہل سنت کے لیے, اسلامیان پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے گستاخ پر اب تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی, اور بڑے بڑے لوگ جنہیں ویسے معمولی سی بات پہ نیند نہیں آتی وہ اب کیوں خواب غفلت میں ہیں. جہاں توہین نہیں ہوئی وہاں انہوں نے اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کروائیں, اور جہاں اتنی بڑی توہین ہوگی, پورے دین کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے, وہاں کوئی ایف آئی آر کٹوانے کو تیار نہیں. اب یہ کہتا ہے کہ میری مراد خلافت راشدہ نہیں تھی, تو میں کہتا ہوں اس بات کا جواب دو کہ جو تم نے لفظ بولے کہ اگر نبی پاک کی رحلت کے بعد جو ادوار گزرے ان میں عدل ہوتا, تو جو ادوار گزرے ان میں سے پہلا دور خلافت راشدہ کا ہے. اور پھر تم نے یہ لفظ بولے, آج برا سمجھتی ہو کہ کسی کے ووٹ خریدنا یہ سیاست کے خلاف ہے, کہ اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی تو امت کے انتخاب کا پہلا دن کون سا دن ہے؟ وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انتخاب پہلا ہوا. اگر یہ ہارس ٹریڈنگ پہلے دن نہ ہوتی, یہ تم نے اپنے منہ سے بکواس کیا ہے. پہلا دن جب امت نے خود اپنے امیر کو منتخب کیا وہ دن ثقیفہ بنی ساعدہ والا تھا, اور وہ پہلا انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہے, اور اس کو تم ہارس ٹریڈنگ کہہ رہے ہو. اگر تم نے توبہ کرنی ہے تو پہلے اپنا جرم مانو, اور اس کے بعد شریعت سے پوچھو کہ اب تمہاری سزا کیا ہے اور توبہ کس طرح ہوگی. یہ سارے اس طرح کے بے لگام لوگ پہلے بھونکتے ہیں, اور بھونکنے کے بعد پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں. اور میں اصل میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنی تو ایسی تقریر کا سوچ بھی نہیں سکتا. اویسی ہو بندہ طریقت میں اور یوں بھونکا ہو. اویسیت بڑے تقدس کا نام ہے, آداب کا نام ہے, ولایت کا نام ہے, ایک اعلیٰ روحانی سکول آف تھاٹ کا نام ہے. اور بندہ ہو طریقت میں اویسی اور صحابہ کو یوں بھونکے. میں اصل بتاتا ہوں کہ اس نے یہ تقریر کہاں سے سیکھی. آخر تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. روافظ بطور خاص ایک نام میں دیتا ہوں, وہ آصف الوی, جو تقریر کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب میں جیل میں تھا تو ملک سے بھاگا. اصل یہ تقریر اس کی ہے اور اس جیسوں کی ہے, اور اس کا کلپ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ آپ کلپ اس کا دیکھیں گے, اس نے یہی بات ہو بہو کی ہے, اور اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ یہ جس وقت مظاہرے ہو رہے تھے فضل الرحمان اور دیگر مل کے کہ الیکشن ہم نہیں مانتے, الیکشن میں دھاندلی ہوئی, یہ ہوئی, وہ ہوئی, کہتا ہے کہ تم نے آج دھاندلی کا کہا تو ہم تو 14 صدیوں سے کہہ رہے ہیں. 14 صدیوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ امت میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی.
مولانا فضل الرحمان نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا یہ ساری اسلامی قیادتیں میرے ساتھ ہیں، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن صاف نہیں تھا، یہ الیکشن شفاف نہیں تھا۔ ہمیں اس دن سے تسلی ہو گئی ہے، جو بات 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے تب تو نہیں مان رہا تھا، آج تو مانا ہے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی، کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی ہے۔ جو بول سکتا ہے وہ بولو۔ بسم اللہ سب۔ ہمارا مطالبہ بھی ہے، ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے، فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے۔ اب اس کا کلپ سن کے آپ اندازہ لگا لیں کہ پیچھے کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اس نے جو لفظ بولے یہی تقریر اسی نے بھی کی، مگر جب اس نے کہا تو آگے جو داد دینے والے ہیں وہ بھی سارے بے حیائی میں دادردہ تھے، اور خود بھی اس غلام رسول سے وہ کہیں بڑا بھونکا تھا، لیکن اس کو ابھی یہ وہ ہے ہی دوسرے فرقے کا، اور یہ یہاں سے جا کر وہ ٹریننگ حاصل کر رہا تھا، اس لیے اسے کھینچ کھینچ کے دانت لینا پڑی کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا گالی دی ہے۔ تو میں نے غلام رسول اویسی کہ ان بکواسات کا جو اصل ماخذ ہے وہ کفریات بھی آصف الوی کی تقریر کے پیش کر دیے، یہ اس کا استاد ہے اور جیسے اس کے استاد ہیں، اور یہ ان لوگوں کی حیثیت ہے جو اس اہل سنت میں کسی شمار میں نہیں، بے غیرت، جاہل، ان پڑھ، گمراہ ذاکروں کی باتیں سن کے پیچھے یہ بھی سٹیجوں پہ وہی کچھ کہہ رہے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں اور خطاب جھاڑ رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں کہ یہ کفریات پکنے والوں کی کاپی کرتے ہیں اور انہی طرح پھر بھونکتے ہیں، اور جب گرفت ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہماری مراد نہیں۔ اب یہ دونوں کلپ سامنے ہیں، میں اداروں سے بھی کہتا ہوں اور اہل سنت کو میں اس وقت جھنجھوڑتا ہوں کہ اب دن آ گئے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے، تو یہ صرف کافی نہیں کہ ان کے فضائل کا جلسہ کرو، نبغض من یبغضہم کا اظہار کرتے ہوئے ہر جگہ اس نام نہاد غلام رسول کے خلاف قراردادیں منظور ہوں اور اس پر ایف آئی آرز کٹوائی جائیں، اور اس کا جو جرم ہے اس کے مطابق اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اور ایسے ہی وہ بھونکا جو گالیاں نکال کے اس ملک سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر تک کہہ کے جو بھاگا ہوا ہے، تو اگر ہمارے ملک کے ادارے اپنے افسروں کے تقدس کے لیے دنیا کے کسی کونے کے بھگوڑے کو بھی پکڑ کے لا سکتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ قرآن کے منکر کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس پاکستان میں صحابہ کو جو گالیاں دے کر امریکہ کی، برطانیہ کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان بے غیرتوں کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں پکڑا جائے اور انہیں پاکستان میں لا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ مطالبہ ہر جو جلسہ ہو رہا ہے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ہونا چاہیے، اس بے غیرت آصف الوی نام نہاد کے بارے میں بھی، اور اس غلام رسول اویسی نام نہاد کے بارے میں بھی، اور دیگر جو اس طرح کے ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ آداب مقدس ہستیوں کے بجا لائے جائیں گے تو پھر معاشرے کے اندر بہار آئے گی، امن آئے گا، رحمتیں برسیں گی۔ اور اگر پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے گستاخیاں کی جائیں، کفریات بکے جائیں، تو کس طرح اس ملک کے اندر امن آئے اور کیسے اس میں بہار آئے؟ اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ اگر فرانس میں توہین ہو جائے تو پھر تو وہ توہین سمجھتے ہیں، اور اگر پاکستان میں ہو جائے تو پھر ان کے نزدیک ناموس رسالت نہیں ہے۔
گستاخ رسول کی ہے کی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان لبیک. اور میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، زاہد ظفر نامی شخص جس نے گنبد خضرا پر کراس لگایا، سوشل میڈیا پر جس نے گنبد خضرا کے انہدام کو جہاد اکبر کہا معاذ اللہ، اور گنبد خضرا اور حجرہ نبویہ جہاں ہمارے آقا ہے، وہ مٹی جو میرے آقا علیہ السلام کے بدن کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. اس حجرہ نبویہ کی گستاخی کرنے والا شخص، اسے رہا کر دیا گیا کہ اس نے توہین نہیں کی. توہین رسالت کا اتنا بڑا مجرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو جو تحقیر سے میلا کہے، اس نے بھی توہین رسالت کی. جس نے آپ کے نالین شریفین کی تحقیر کی، اس نے بھی توہین رسالت کی. تو جس نے آپ کے روضہ پاک کی توہین اتنی بڑی سوشل میڈیا پہ کی، کیا اس نے توہین رسالت نہیں کی؟ اور یہاں بھی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، بالخصوص جنہیں ہم نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جام پلائے ہیں، انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر فرانس کا کوئی ملعون خاکے بناتا ہے وہ توہین ہے، تو کیا اس کو توہین نہیں سمجھو گے کہ جب گنبد خضرا پر کوئی کراس لگائے اور جب حجرہ نبویہ رسول پاک جہاں رونق افروز ہے اس جگہ کی کوئی توہین کرے اور اس پر تمہیں صدائے احتجاج کا خیال ہی نہ آئے؟ پورے ملک میں کوئی بول ہی نہیں رہا کہ اتنے بڑے گستاخ کو کیوں رہا کیا گیا. لئیے کا وہ زاہد ظفر گستاخ جس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ اس کا موجود ہے. ٹرائل کورٹ نے اس کو سزا دی، ہائی کورٹ نے اس کو سزا دی، اور سپریم کورٹ میں جا کر اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک ان پڑھ اہلکار کے کہنے پر اس کو رہا کر دیا گیا. میں چیلنج کرتا ہوں نظریاتی کونسل کے اس فتوے کو، اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں کہ نظریاتی کونسل کے سارے اراکین کو ملا کر وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے. ایک ملازم کی رائے کو اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے نہ کہا جائے، اور وہ سارے جتنے ارکان ہیں ان کے سامنے رکھا جائے اور ان سے فیصلہ کروایا جائے. اور اس کے بعد اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ یہ مسئلہ فرانس کے خاکوں سے گھٹ مسئلہ نہیں ہے. گستاخ رسول کی ہے کی سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول. اس واسطے ناموس رسالت کا یہ موضوع بھی بڑا حساس ہے. میں سب کو اس کی طرف توجہ کی دعوت دے رہا ہوں.